السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر بھائی، آپ نے سوال کیا تھا عشر کے بارے میں کہ عشر اس کا کتنا حصہ ہوتا ہے زمین پر جو عشر ہوتا ہے، اور یہ مسئلہ آپ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے تو عشر کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث مبارکہ کے اندر اور قرآن مجید کے اندر بے شمار فضائل ہیں اس کے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلہ۔ ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے اگائی، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دے گا۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اور فرمایا جس کے لیے چاہے اللہ وسعت والا علم عطا کر دے، اور جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا ذلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ پھر دیجئے پیچھے نہ احسان رکھیں، نہ تکلیف دیں کسی کو، نہ احسان جتلائیں، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں کچھ غم نہیں، کچھ اندیشہ نہیں۔ اب عشر ہے کیا؟ کسے کہتے ہیں عشر؟ عشر کہتے ہیں زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے جو پیداوار حاصل ہو، جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اسے عشر کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں عشر کتنا حصہ ہے زمین سے، تو صحیح مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ صفحہ نمبر 488 پر حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن زمینوں کو دریا، بارش اور چشمے سے سیراب کیا جائے، یعنی قدرتی طور پر جو پانی ہے میسر ہوتا ہے، اس میں اس کا کوئی خرچہ نہیں ہو رہا، تو اس میں فرمایا 10واں حصہ دینا واجب ہے۔ زمین کے پیداوار جو نفع ہے اس سے 10واں حصہ دینا واجب ہے۔ اور فرمایا جو زمین اونٹ کے ذریعے، جس طرح پہلے اونٹوں کے ذریعے پانی نکالتے تھے یا اور جو ذرائع تھے بیلوں کے ذریعے مختلف انداز سے، اب جو ہے ٹیوب ویل کا ذریعہ ہے، پیسے لگتے ہیں، اس میں خرچہ آتا ہے، اس میں خرچہ ہوتا ہے، تو اس سے 20واں حصہ عشر دینا واجب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دینی مسائل سیکھنے اور پھر اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔